قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن، قرآن پاک کا آخری پارہ زیر مطالعہ، سورہ عبس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ جہاں ایک نابینا صحابی، بہت پیارے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور وہاں مشرکین کے سردار موجود ہیں۔ ان کو تھوڑا ناگوار بھی گزرا کہ ایک نابینا صاحب کیوں یہاں پر تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ کفار کے سردار قبول کریں تو ان کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی، اور یہ میرے نابینا صحابی جو آئے ہیں ان کو تو بعد میں بھی میں نصیحت کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک توجہ دلائی ہے کہ جو مان چکا اس کو آپ اہمیت دیجئے، یہ جو نہیں ماننے والے ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر نہ مانے تو ان کا اپنا معاملہ۔ اس پس منظر میں کچھ آیات ہیں جو آئی ہیں۔ اب آئیے سورہ عبس کا مطالعہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا، رخ پھیر لیا۔ ام جاءہ الاعمی، کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صاحب آئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنور جاتے۔ کون؟ وہ نابینا ہیں مگر صاحب ایمان ہے، اپنا تزکیہ کرانے کو آئے، سبحان اللہ۔ او یذکر فتنفعہ ذکرہ، یا وہ نصیحت کو مانتے تو نصیحت کرنا ان کو نفع پہنچاتا۔ اما من استغنی، اور جس نے بے پرواہی برتی، یہ مشرکین کے سردار، فانت لہ تصدی، تو اے نبی آپ ان کی فکر کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ پر کوئی حرج نہیں اگر یہ کفار نہ سنوریں۔ ہاں، واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، خوف خدا بھی رکھتا ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے کچھ رخ پھیر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، ماننے والے صاحب ایمان ان کو توجہ دلائیے، ان کو توجہ دیجیے۔ اور اصل میں مشرکین کو سنایا گیا تم کفر پر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، مگر دیکھو یہ نابینا ہونے کے باوجود یہ تزکیہ چاہتے ہیں، دوڑے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تو ان پر التفات کا معاملہ ہو۔ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے ایمان والوں کی قدر ہے، اور جو دولت مند ہو مگر ایمان سے دور، اور دولت مند ہو دین سے دور، اور دولت مند ہو دین دشمن ہو، تو ان کو ویٹیج نہیں دی جائے گی، ایمان والوں کو ویٹیج دی جائے گی۔ جو نہیں ماننا چاہے اس کا اپنا چوائس۔ فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو کتاب ایک نصیحت ہے قرآن پاک۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس سے نصیحت قبول کرے۔ اب قرآن کی عظمت کا بیان۔ فی صحف مکرمہ، باعزت اوراق میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ، انتہائی پاکیزہ اوراق میں، بایدی سفرہ، بلند مرتبہ اور انتہائی پاکیزہ، بایدی سفرہ، لکھنے والے ہاتھوں میں، مراد وہ فرشتے ہیں بلند مرتبے والے، انتہائی پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والے ہاتھوں کے پاس، یا ان کے پاس قرآن حکیم باعزت اوراق میں۔ اصل کہاں؟ لوح محفوظ، وہاں سے حضور کو عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرام بررہ، وہ فرشتے بزرگ اور نیکوکار لوگ ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس شے سے پیدا کیا، اگر غور تو کرے بندہ۔ من نطفہ، ایک نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کا خاص انداز اسے عطا کیا، تخلیق۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے راستے کو آسان کر دیا، ایک مراد ولادت کا معاملہ۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دے دی، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو نکالے گا قبر سے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، بس ہرگز انسان نے جو اللہ نے اسے حکم دیا اس انسان نے پورا نہ کیے، مجرم انسان کا ذکر۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، کس قدر ہم محتاج ہیں، فار گرانٹڈ مال مفت استعمال کیے چلے جا رہے ہیں، ذرا ہم بھی غور کریں۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے اوپر سے گرتا ہوا خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر شق کر دیا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور باغات گھنے، وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ غور تو کرو، کھاتے اللہ کا عطا کرتا، پہنتے اللہ کا عطا کردہ، نعمت اللہ کے استعمال کرتے اور اللہ کا کفر کرتے ہو یا اللہ کی ناشکری کرتے ہو، سوچو کل کیا ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان کو پھوڑ دینے والی ہولناک آواز آئے گی، قیامت کا برپا ہونا۔ یوم یفر المرء من اخیہ،
اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ اللہ اکبر! بھائی سے بڑھ کر محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بڑھ کر محبت بیوی اولاد سے ہوتی ہے، ہر ایک سے بھاگے گا۔ اور سورہ معارج میں ہم نے پڑھا 29 پارے کے شروع میں، ان سب کو جہنم میں ڈالو مجھے بچاؤ، یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مجرمین کا تو یہ بڑا ہولناکی کا معاملہ ہوگا، اللہ کل کی اس ہولناکی سے ہمیں بچائے۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر ایک آدمی کو ایک فکر لاحق ہوگی جو کافی ہو جائے گی، وہ کیا؟ میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ کل کے نتائج وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے، اللہ یہ چہرے ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے برعکس ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا، ترحقها قترہ، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر گناہگار۔ اللہ اس کفر اور فسق و فجور سے اور ان برے چہروں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔ اب 3 صورتوں کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، تکویر، پھر اس کے بعد انفطار اور ایک سورت چھوڑ کر انشقاق۔ یہ 3 صورتوں کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے ان صورتوں کا مطالعہ کر لے۔ سورہ تکویر میں قیامت کے مناظر کا تذکرہ بھی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا بیان بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، نظام ختم۔ واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے ریزہ ریزہ۔ واذا العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اپنے حمل کو گھرا دیں گی، اس قدر ہولناکی کا معاملہ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یہ ہوتا ہے جنگلات وغیرہ میں، جب بڑا کوئی آزمائش کا معاملہ آتا ہے زمین والوں پر تو یہ جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک مقام پر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اسی پانی میں ہائیڈروجن موجود ہے، بھڑکایا جائے گا ان سمندروں کو، اور بعد میں ہم پڑھیں گے ان کو سمندر ابل پڑیں گے، اس سورہ انفطار میں بات آئے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے۔ ایک مراد یہ ہے کہ نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے، برے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں وہ قتل کر دی گئی۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، آج بھی بچیوں کو کوئی قتل کرتا ہے، کوئی جیتے جی مار دیتا ہے جب ان کی پیدائش پر منہ بناتا ہے، جیتے جی مار دیتے ہیں جب بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ جو بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، سب کچھ کھل جائے گا، یہ آسمان کا جمال وغیرہ سب ختم اور سب کچھ نمایاں ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا سب پیش ہونا ہے۔ یہ موضوع بار بار آخری پارے میں آ رہا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستارے کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے پھر چھپ جانے والے، غروب ہو جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب کہ وہ پھیل جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے۔ رات جاتی دن کی روشنی آتی ہے، ستارے چلے جاتے ہیں، پھر دن کی روشنی آ جاتی ہے۔ اور پہلے بہت سے ستارے آئے، وہ انبیاء اور رسول تھے، اور اب آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا نور اعظم لے کر آئے، قیامت تک رہنمائی کا سامان ہوگا۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک عزت والے قاصد کا پیغام ہے، مراد قاصد کا قول ہے، مراد جبریل امین۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا ہے وہ عرش کے مالک کے نزدیک بلند مرتبے والا۔ مطاع ثم امین، سب کا معنی ہوا فرشتوں کے سردار ہیں جبریل، ان کی اطاعت ہوتی ہے، اور ثم امین وہاں کے امانت دار ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ مجنون نہیں ہیں۔ مشرکین کے اعتراضات کا بار بار اللہ نے جواب دیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا۔ سورۃ النجم میں بھی ذکر آیا، احادیث میں ذکر آیا کہ حضور نے اصلی شکل میں بھی جبریل امین کو دیکھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیلی کرنے والے نہیں، جو رب نے عطا فرمایا سب حضور نے پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کہا ہوا کلام نہیں ہے۔
یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس وحی کی حفاظت فرمائی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہی تو دعا ہم کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم سیدھے راستے پہ آ نہیں سکتے، نہ چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار، اس میں بھی قیامت کے وقوع کا تذکرہ اور نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، تکویر میں بھڑکائے جانے کا ذکر، یہاں ابل پڑنے کا ذکر، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ سائنس نہیں بتاتی، وہ بیچاری ابھی امیچور ہے، خالق کائنات بتاتے نظام ختم ہوگا اور تم نے پیش ہونا اللہ کے سامنے، کیا آگے لائے کیا پیچھے چھوڑا، کیا اعمال لے کر آئے کیا دنیا میں چھوڑ کر آئے، کس نے دنیا کو اوپر رکھا، آخرت کو اوپر رکھا، دین کو اوپر رکھا، دنیا کو اوپر رکھا، سب کچھ پیش ہو جائے گا وہاں پر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کوئی خالق کا انکار کرتا ہے، کوئی اس کی ناشکری کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک کرتا ہے جھوٹے معبودوں کو، اور کوئی اس طرح کے تصورات دے کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی تصورات دے کر بیٹھا ہوا ہے یہاں مال ملا تو وہاں بھی ملے گا، یہ سب ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا اور تجھے برابر کیا، ایک ایک عضو بڑا معتدل اور بڑا عدل کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تعدیل ارکان کہا جاتا ہے نا نماز کے بارے میں، فعدلک برابر کیا۔ ناک کو دیکھیں کتنے مناسب مقام پر ہے، آنکھ دیکھیں تھوڑی اندر سے اگر ہٹ ہوتا ہے تو یہاں چوٹ لگتی ہے، آنکھ میں نہیں لگتی، باقی گنتے چلے جائیے گا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، بہترین تخلیق میں پیدا کیا، سورہ والتین میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہو۔ وان علیکم لحافظین، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، حفاظت کرنے والے، کرامن کاتبین، عزت والے اعمال لکھنے والے، یہ بیٹھے ہوئے دو، ہاں اور تیار بیٹھے۔ سورہ قوف میں بھی پڑھا ہم نے، آیت نمبر 18 میں، کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے جنت میں۔ وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک گناہگار وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، اس میں ڈالے جائیں گے قیامت کے دن اور وہاں جھلسائے جائیں گے جہنم کی آگ میں، استغفر اللہ۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے جدا ہونے والے نہیں ہوں گے، پڑے رہیں گے وہاں جہنم میں مدتوں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور اے مخاطب تم کیا سمجھو کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا خبر اے مخاطب کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، کیا ہوگا اس دن۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے، اس دن کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ ہاں ایمان کی محنت کی ہے، نیک اعمال کی محنت کی ہے، اللہ جنتی گھرانوں میں جمع کر دے گا گھر والوں کو جو نیک ہوں گے، مگر ہولناکی کا عالم کیا ہے، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت 95، وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین، مطففین کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی کا تذکرہ اور کل کے نتائج کا بیان، نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان ہوا، اور برے لوگ جو دین دشمن ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، کل ان کا ایمان والے مذاق اڑائیں گے، یہ خوشخبری بھی ایمان والوں کے لیے اس سورت کے آخر میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا پورا بھر کر لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے دوبارہ، مراد زندگی دوبارہ عطا ہوگی، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن وہ لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے کمی کرنے کا معاملہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی کی وجہ سے مٹائی گئی۔ ہمارے بدلتے حالات میں دیکھ لیں، ایک ترازو تو ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانک اسکیلز ہوتے ہیں جس سے کچھ ناپا جاتا ہے۔ بجلی کا میٹر جو ہے وہ ہم سیٹ کروا لیتے ہیں کچھ لوگ الیکٹریشین سے تاکہ بجلی کا بل کم آئے۔ جی ہم سب کو پتہ ہم کیا کر رہے ہیں، جی دوسرے سے ہم حق تو فوراً مانگتے ہیں، اپنا فرض ادا کرنے کو تیار نہیں، اللہ کی نعمتیں پوری لینا چاہتے ہیں مگر اللہ کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سب ناپ تول کی کمی، یہ گھٹیا حرکت کیوں انسان کرتا ہے؟ آخرت کو بھلا دیتا ہے، لیکن آخرت تو برپا ہو کر رہے گی۔ اور ویل کا لفظ آئے اس آخری پارے میں کئی مرتبہ آئے گا۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، بڑا شدید عذاب اس ویل جہنم کی وادی میں ہوگا۔ یہ ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے ویل تباہی کا ذکر آیا ہے۔ آگے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں بے شک بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک مراد وہ اعمال نامہ ہے اور ایک مراد وہ قید خانہ جہاں برے لوگوں کی روح کو رکھا جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر حد سے بڑھ جانے والا گنہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ دلوں کا زنگ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت، گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، بندہ توبہ کرے مٹا دیا جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے دھبے لگتے رہتے ہیں کالے اور اسپاٹس، یہ نقطے لگتے رہتے ہیں اور پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ حضور نے آیت تلاوت کی کہ ان کے دلوں پر زنگ پکڑ گیا، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ برائی بری محسوس نہیں ہوتی، نیکی میں لطف نہیں آتا، اللہ اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ آخرت کے منکرین اور جھٹلانے والوں کا تذکرہ، اب ان کی 3 سزاؤں کا بیان ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن ہرگز نہیں، مراد ان کا یہ جھٹلانے کا رویہ غلط ہے، وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، حجاب میں رکھے جائیں گے، مراد دیدار سے محروم کیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہو جانے والے ہیں اور وہاں جھلسائے جائیں گے جہنم کی آگ میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کل یہ تو ہے مجرمین کا انجام، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اب نیک لوگوں کا بیان، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس سے مراد ایک نامہ اعمال نیک لوگوں کا اور ایک مراد وہ مقام علیین کہ جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ یشہدہ المقربون، اس کا مشاہدہ کرتے مقرب یعنی فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں مراد جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے آرام سے ہوں گے تختوں پر اور دیکھتے ہوں گے، مراد ہے کہ وہاں کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تر و تازگی کو پاؤ گے۔ یسقون برحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ سبحان اللہ، اس کے فلیورز ہم پڑھ چکے، اب مسک یعنی مشک کی خوشبو کا ذکر بھی آ گیا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں، محنت کرنے والے اس میں محنت کریں، مسابقت کرنی ہے جنت کی طرح مسابقت کریں۔ سورہ حدید آیت 21 میں بھی بات ہم نے پڑھی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پئیں گے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب مجرمین کا تذکرہ، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک جن لوگوں نے جرم کیے وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے آنکھیں مارتے تھے، لو فلاں آ گئے، یا اللہ کے پکارنے والے آ گئے، اللہ کی طرح بلانے والے آ گئے، استغفر اللہ، مذاق اڑاتے آنکھیں مارتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنستے تھے، باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے ایمان والوں کو تو کہتے بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں، ایمان والوں کو یہ کفار اور مجرمین کہتے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان کو نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تو دنیا میں مذاق اڑا لیا دین دشمنوں نے ایمان والوں کا، کل کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون،
تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ نظارے کرا دے گا، پتہ نہیں کس قدر طویل جنت ہوگی، مگر اللہ نظارے کرائے گا۔ جہنم والے جہنم میں جلیں گے اور ایمان والے ان کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ ایمان والے پتھر نہیں ہیں، انسان، ان کے اندر بھی جذبات ہیں۔ اللہ تسکین کا سامان بتا رہا ہے، آج ہماری کسی بہن کا اس کے پردے پر مذاق اڑایا جائے، آج ہمارے کسی بیٹے کو اس کی داڑھی پر مذاق اڑایا جائے، آج دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جائے، آج قرآن کو تھامنے کی وجہ سے مذاق اڑایا جائے، تسلی رکھیں کل اللہ ان مذاق اڑانے والوں کو ذلیل کرے گا اور ایمان والوں کو موقع دے گا ان کا مذاق اڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کافر بدلہ پالیں گے وہ جیسا کہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، یہ بھی وہ تیسری سورت ہے جس میں قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا اور دو گروہ نیک اور برے لوگ ان کے انجام کا تذکرہ بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ وہ سنے اور مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں وہ اسے نکال باہر پھینکے گی، نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں وہ نکال ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور اسی لائق ہے اس کے کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ مردوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی، خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ یہ خزانوں کا ذکر بھی ہم سورہ زلزال میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو قیامت کا وقوع ہونے کا معاملہ، انسان سے خطاب۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تجھے مشقت پر مشقت اٹھاتا رہنا ہے یہاں تک کہ تو ملاقات کرے گا اپنے رب سے۔ زندگی میں مشقتیں ہیں، اس سورہ بلد میں بھی بات آئے گی، میرے گھر سب سے بڑا مشقت کا معاملہ ہے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ کیا ہے آسان حساب؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، جس کا کھلا اور رب نے پوچھا تم نے کیوں کیا، رب یہ پوچھے تم نے کیوں نہ کیا، وہ مارا جائے گا۔ اللہ بس پردے میں نکال دے۔ یہی تو دعا قدر کی رات کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرما دے، معاف فرما دے، اللہ جانے دے، بس پوچھیو نہیں ہم سے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال کھلا اور اللہ نے سوال کرنا شروع کیا وہ مارا جائے گا۔ ہم اللہ کو کیا جسٹیفائی کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے مجرم، ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی گڑبڑ کی، ہمیں پتہ ہے ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کے سامنے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل یعنی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ کون سے اہل؟ جنت والے۔ دنیا میں ایمان پر ہوں گے تو جنت میں جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ایسے گھرانے دے جہاں آج ایمان کی محنت ہو تاکہ کل ہم جنت میں ساتھ ہوں۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ عنقریب موت کو مانگے گا، پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا اور وہاں جھلسے گا۔ دیا تو جائے گا الٹے ہاتھ میں، مگر وہ ہاتھ پیچھے لے گا تاکہ اس کو نہ ملے، تو پیچھے سے تھمایا جائے گا۔ دیا تو جائے گا نام اعمال اور پیچھے سے تھما دیا جائے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ جہنم میں جھلسے کا اس کا معاملہ دنیا میں کیا تھا؟ یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا، بڑی عیاشیاں تھیں اور بڑے دھندے تھے اور نافرمانی کے کام تھے، اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے تھے، خوب عیاشیاں کرتے رہے تھے دنیا کے اندر، تو آج جہنم کے اندر عذاب میں ہوں گے۔ انہ ظن ان لن یحور، اس سے گمان کیا تھا ہرگز وہ لوٹے گا نہیں، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، آپ کا رب بے شک اسے دیکھتا تھا۔ ہم اللہ اکبر، اللہ یقین عطا کرے، اللہ میں دیکھ رہا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے، شیرک سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ ہے، قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھ آئے سورہ قوف میں 26ویں پارے میں، فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق یعنی شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو اس میں سمٹ آتی ہے۔ یہ رات کا سمٹ جانے کا معاملہ اور سارے کائنات کا ایک حصہ جو ہے وہ عالم دنیا کا ایک حصہ تاریک ہو جاتا ہے، اس سب کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم کو درجہ بدرجہ ضرور چڑھنا ہے۔ چاند کی بھی درجہ بدرجہ کیفیت آگے بڑھتی ہے نا، پہلی سے آگے جائیں تو 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے۔ یہ تغیرات ہمارے اندر بھی ہیں، تم بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سے ملاقات ہونی ہے آخرت میں۔ فما لهم لا يؤمنون، بس انہیں کیا ہوا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟
یہ آیت سجدہ انشاءاللہ ہم سجدہ ادا کریں گے، ہم پر سجدہ ادا کرنا یہاں لازم ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو وہ دلوں میں بھر کر رکھتے ہیں، کفر ہے، عداوت ہے، ان ظالموں کی کیفیات سے اللہ واقف ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس اے نبی علیہ السلام نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ اللہ عذاب علیم سے ہمیں بچائے اور نہ ختم ہونے والا اجر اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ اس کے بعد سورۃ البروج، یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھائیں اور ماضی کے کچھ واقعات مفسرین نے نقل کیے جب ایمان والوں پر زندگی تنگ کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، مراد ستارے جو آسمان پر ہیں، ستاروں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور وعدہ کیے گئے دن کی قسم، مراد قیامت کا دن، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے ہر شخص کی اور جہاں وہ حاضر ہوں گے اس مقام کی قسم۔ اس میں تفصیل ہے، ہر بندہ پیش ہوگا اس کی قسم اٹھائی گئی، اور قیامت کا منظر میدان حشر اس کی قسم اٹھائی گئی۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے، جنہوں نے زندگی تنگ کی تھی ایمان والوں پر، ان کو بھی عذاب دیا گیا۔ یہ بھی مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب اس پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو وہ مؤمنوں کے ساتھ کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ایمان والوں سے اسی بات کا تو بدلہ لیا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ پر جو غالب ہے، تعریفوں والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر خود گواہ ہے، سب کچھ اللہ خود جانتا ہے۔ ایمان والوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا، ایمان والے شہید ہوئے، ظالم لوگ مشاہدہ کر کے مسکرا رہے ہوں گے، ہلا گلا کر رہے ہوں گے، ایک رائے ہے کہ ان کو بھی عذاب دیا گیا، مگر ایمان والوں پر زندگی تنگ کرنا، ان پر آگ برسانا، کبھی ڈیزی کٹر بھی، کبھی اور ذریعوں سے بھی، یہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کا اہتمام کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرے فضل سے اے اللہ قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے تمام ناظرین کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، جتنے ساتھیوں نے اللہ اس کام میں تعاون کیا ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومی کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما جن کی دعا تیرے پیارے رسول علیہ السلام نے تجھ سے فرمائی، اور ان تمام شرور و برائیوں سے ہمیں بچا لے اللہ جن سے بچنے کی دعا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔